مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ پیر صاحب بلاوڑا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. میں نے کہا پیر بلاوڑا زندہ باد، قلندر دورہ زندہ باد، یہ نقش بندی ہیں. واہ بڑی بات آپ نے مطلب یہ واقعی جی بڑی علمی بات ہے. لیکن بریلوی میں نے کئی باقی علماء کرام سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اس پر موقف. تو میری بڑی نامی شخصیت ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے ساتھ میں نے فون پہ رابطہ کیا. میں نے کہا سر کہ میں نے اس حوالے سے موقف لینا ہے، آپ مفتی بھی ہیں اور آپ کا موقف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، بریلوی مسئلہ کو آپ ماشاءاللہ لے کر چلتے ہیں اہل سنت کو، تو آپ کا موقف ضروری ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تو ہمارے نزدیک تو ابھی خاموشی اختیار کی گئی ہے، لیکن آپ کی طرف سے خاموشی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی آپ نے نام لے لیا حنیف قریشی صاحب کا. دیکھیں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری تو بنتی ہی ان کی تھی اس مسئلے کو کلیئر کرنے، کیونکہ وہ پنڈی کے ہیں نا، اور یہ سارا ایشو تو پنڈی کا ہے. اب حنیف قریشی کی تو سب سے اول ذمہ داری تھی کہ اس مسئلے پر وہ اپنا موقف دیتا، لیکن وہ جس طرح اس نے آپ سے کہا نا کہ ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اگرچہ اس نے کتنی دیر کا نام لیا، لیکن میں آپ کو ابھی سے پیش گوئی کرتا ہوں وہ مکمل خاموش رہیں گے. ہاں اگر انہیں حق خطیب کی دفاع میں بولنا پڑا تو ضرور بولیں گے. اچھا یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. ان کو نہیں پتہ شریعت کے اندر وہ شرائط کا، شاید ان کو نہیں علم اعلیٰ حضرت کی. وہ اقبال نے کہا نا کہ قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہیں تو ایک تازہ شریعت کریں ایجاد. اچھا یہ زمانے میں کے جو ابن الوقت ملا ہوتے ہیں وہ تو قرآن کو بھی بدل کر ایک تازہ شریعت بھی ایجاد کر دیتے ہیں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں حق خطیب کو کلیئر کرنا یہ کس انداز سے کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حنیف قریشی جن کو بہت بڑا شیخ اور جن کے دفاع میں بار بار آتا ہے، وہ سارے تو حق خطیب کو زمانے کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں. حق خطیب کو ولایت کی ایتھینٹیکیشن دینے والے تو سارے حنیف قریشی کے لوگ ہیں. اچھا یہ حقیقت بات ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ مثلاً یہ اس ایشو سے کچھ ہفتے پہلے، مہینے بھی میں نہیں کہوں گا، غالباً ایک مہینہ پہلے پنڈی میں بہت بڑی کانفرنس میں ریاض شاہ نے اس کو بلایا، حق خطیب کو، صدارت اس کی تھی. وہاں پر یہ بات ہوئی، یعنی اسٹیج میں تو نہیں ہوئی لیکن ان پر سوشل میڈیا پر یا مختلف ذرائع سے یہ تنقید کی گئی کہ آپ اپنا اتنا بڑا اسٹیج ہے جس کو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے 30 سال تک صدر رہے ہیں، پوری اہل سنت میرے نیچے تھی. ریاض شاہ کا یہ کلیم تھا. تو اس اسٹیج پر آپ حق خطیب کو بطور مہمان اور قلندر دوران اور ولایت کا پتہ نہیں کون کون سا منصب دے کر اعلان کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں جو خطیب بلایا ہوا تھا مزمل حسین جماعتی ہے، مزمل شاہ جماعتی، برطانیہ کا ہے، اس نے آ کر اہل سنت کے علماء کو اتنی گالیاں دی، اچھا اتنی گالیاں دی کہ حق خطیب کو ولی کو نہیں مانتے. اور سادہ سے لفظوں میں کہتا ہوں حنیف قریشی کی بھی وہی سٹیٹمنٹ ہے، مزمل شاہ کی اور سارے اس طبقے کی، پنڈی کا جتنا بھی یہ طبقہ ہے، سادہ لفظوں میں وہ سب کو کہتے تھے یہ کتی نسل ہے. اور سنو میں کیا جبریل امین کو سکھی انہوں نے جو کیویں میں کیا جبریل نے کوئی پھوک ماری تے کواری مریم حملہ ہوگی. وہ عیسیٰ علیہ السلام پھوک نہیں پیدا ہوئے نا، نہیں سمجھائی تو. اگر جبریل پھوک مارے تے بی بی مریم حملہ ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جان. یہ کرم والا پھوک مارے تو دنیا پھیل نہیں مل سکتا. مولوی دا منہ تو میں چپ کرا رہا پر بڑی پیڑی قوم جو قبلہ ہے اللہ جاندا جی، یہ بڑی پیڑی قوم، کتی قوم ہے. وچ کتے دی بھی کوئی نسل ہوتی ہے، جو نسلی کتا ہوتا ہے نا وہ نہیں بھونکتا، جو ڈگ ہوتا ہے نا ڈگ سمجھ دے ہو، کتا پینٹر بھی کتا ہے، شکاری بھی کتا ہے، بولی بھی کتا ہے، دوسرا جا اوپن گیرو بھی کتا ہے، اسیشن بھی کتا ہے، گلتریا بھی کتا ہے، بڑیاں قسماں نے کتے دیا، لیکن نسلی کتا اپنے مالک کو نہیں پونکتا. یقین میں لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن میں یہ کلپ یہ دوں گا آپ کو کہ جس میں معاذ اللہ وہ ہم سب کو گالیاں دے رہے تھے. اور قصور کیا تھا؟ کیا خطیب کو ولی نہیں مانتے. اندازہ لگائے. تو جناب حنیف قریشی وہ حق خطیب کا دفاع کرنے کے لیے آئے گا، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ حق خطیب نے جو 11 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں بقول اقرار الحسن، اگر 11 ارب روپے میں سے تقریباً 1100 کروڑ بن جاتے ہیں تو 1 کروڑ پہ اگر حق خطیب دے دے تو دیکھیں جناب حنیف قریشی اس کو دفاع کرے گا اور اس کو ولی بھی ثابت کرے گا. جو اتنی گالیاں دے سکتے ہیں ہمیں، معاذ اللہ کس گندی مخلوق کے ساتھ علماء کو ملایا گیا پیسوں کے لیے.
صرف حق خطیب کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ ڈالتا ہے، یہ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میں تو سیدھا کہوں تو گا آپ کو نہیں پیسہ مل سکتا، آپ بھی تو خاموش ہو سکتے ہیں. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر کی ہے. درباروں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو صحیح اولیاء اللہ ان پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی بالکل بہت زیادہ غلط تاثر جاتے ہیں. دیکھیں عوام کے پاس آج کے دور میں قرآن اولیاء کرام کو سمجھنا، دیکھنا اور ان کی تعلیمات کو پڑھنا وہ وقت نہیں ہے. عوام نے آج کے دور کے آستانوں کو ہی دیکھنا ہے. یہ جتنا طبقہ آج اولیاء کرام سے بزن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کردار تو خود آستانوں والوں کا ہے، اچھا، کہ جنہوں نے حرکات ہی ایسی کی کہ جنہیں دیکھ کر لوگ کہنے لگے اگر یہ ولی تھے تو پھر ہم بیزار ہیں. حقیقت بات ہے، ایسے ہی ہوا ہے. آج گولڑا شریف سے لے کر میں سیدھا کہوں گا کتنے آستانے ہیں جو بڑے بڑے نامور تھے، جن کی خدمات تھیں، جن کے آستانوں پر جا کر کفر مٹتے تھے، اسلام زندہ ہوتا تھا. آج ان آستانوں پہ سوائے سیر و تفریح کے کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو اس لیے حق خطیب صاحب نے بھی جو انداز اپنایا ہے اور پھر اس پر جس قدر تنقیدات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اس سے جو حقیقی اولیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات پر بھی ضرب لگتی ہے. ضرب لگتی. لوگ تو انہی کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ شاید سارے ولی اس طرح ہوتے ہیں، اور ان کو جو ولی ثابت کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں یہ حنیف قریشی صاحب کا طبقہ، اب ان کا کیا بنے گا؟ وہ عوام ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب حق خطیب جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہے، اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی ان کا ساتھ دیا تھا. اب میرا خیال ہے ان کو اب حق بیان کر دینا چاہیے. حق خطیب کے بارے میں جو حق ہے وہ میدان میں لے آئیں. اور قرآن مجید میں کتنی سخت وعیدیں ہیں وَيَكْتُمُونَ، کہ جو چھپاتے ہیں حق کو ان کے لیے تو کتنے کتنے عذاب ہیں، کتنی کتنی وعیدیں ہیں. ایسے علماء کو جو حق سمجھ رہے ہیں اس کو بیان کریں. اور دوسری بات بھی، اگر تو سمجھ رہے ہیں کہ حق خطیب ایک ولی ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے تو تب بھی ان پر واجب ہے. شرن بات کرتا ہوں بھی، ایک اگر ہمارے ہوتے ہوئے داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ پر کوئی حرف لاتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ پر کوئی کلام کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں ہمارے بیانات ہم نے کتنا رد کیا ان لوگوں کا کہ جناب خواجہ صاحب ایسی ہستی نہیں ہے کہ ان پر تان کیا جا سکے. حضرت داتا علی اجمیری کی کتاب پر کوئی تان نہیں ہو سکتی، کوئی ہم نے ولی مانا. اب اس طبقے کا حال دیکھیں، یہ حنیف قریشی طبقہ ایک طرف اس کو ولی بھی مانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جب اس کی منجی ٹھک رہی ہے تو پیچھے بھی بھاگ گیا. اچھا، یعنی منجی ٹھک رہی ہے نا سادہ لفظوں میں حق خطیب کی. اب دیکھا کہ اب یا تو کہیں کہ وہ ولی ہے، وہ ولی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آستانے غلط رنگ میں ڈھل رہے ہیں، آستانوں پر حرف آ رہا ہے، تو پھر ان کو قرآن و سنت اور حق بیان کرنا چاہیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق یہ ولی ثابت نہیں ہوتا. لہذا پہلے جو ہم کرتے رہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہو جاتی ہے بندے سے غلطی، وہ سیدھا کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پچھلے 10 سال سے اس کو ولی ثابت کیے، اس کے سٹیجوں پر گئے اور اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم نے بڑی بڑی گالیاں بھی دی. آج ہم توبہ کرتے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں، حق خطیب کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں.